الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیجیے۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ بات بالکل ظاہر ہے اور اس کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ لڑائی، ہنگامہ، شور، فتنہ، فساد کو یہ پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی تاریخ میں تسلیم کی جا چکی ہے۔ جو لوگ ریسرچر ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں، محققین ہیں، انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ اسلام اپنے اچھے اصولوں اور جو اس کے پاس بیسک پرنسپل تھا اور ہے، اس سے اسلام پھیلا اور پوری دنیا میں چھا گیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام کے ہاتھ میں وہ کون سا حربہ تھا، وہ کون سا آلہ تھا، وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے یہ مکے سے نکلا تو مدینے پہنچا، مدینے سے نکلا تو حلب، شام، مصر اور افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ گیا۔ دوسری طرف جب اس نے رخ کیا تو سمرقند و بخارا کو اپنے لپیٹ میں لیتے ہوئے چینی ترکستان اور چین تک پہنچ گیا۔ تیسری طرف اس نے رخ کیا تو ٹھٹ اور بھوج اور گجرات کے ساحل تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ کیا چیز تھی اس کے پاس؟ آج ہماری قوم کو یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہے۔ ہماری قوم کو یہ بھی دعویٰ ہے
کہ اس کے پاس مٹیریل بھی ہے، اس کے پاس مینٹل پاور بھی ہے، دماغ بھی ہے، اس کے پاس پریکٹیکل اسکیم بھی ہے، یہ سبھی دعوے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ ہم لوگ دنیا میں ایسا کارنامہ انجام دیں کہ جس سے دوسری قومیں ہمیں دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیں، یہ بات تو میرے دوستو پرانی ہو گئی۔ اب حال یہ ہو گیا ہے، اور اس اسٹیج پر آج کا مسلمان آ گیا ہے کہ اب یہ فکر ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کے اسلام اور ایمان کی کیسے حفاظت کی جائے۔ سوچئے اور غور کیجئے کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ زمین کی جو خلافت آدمیوں کو دی گئی اور رب نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس سے کیا مطلب تھا؟ معلوم یہ ہوتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کی یہ حکمت تھی، اس کی یہ مرضی تھی کہ اس زمین پر خدا کی عبادت اور اس کے رسولوں کی اطاعت کا بازار گرم کیا جائے، زمین کے چپے چپے پر انسان خدائے واحد قدوس کی پوجا کریں، اور اس طرح سے یہ بے شمار انسان جو اس دنیا میں آیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس دنیا میں بھی تباہ ہو اور آخرت میں بھی یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ قدرت نے اس دوڑتے ہوئے انسان کو جو سرپٹ دنیا میں آیا اور اس نے دوڑنا شروع کیا کھانے کی طرف، پینے کی طرف، بازار کی طرف، نفسانی خواہشات کی طرف، گناہوں کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی دستگیری کی، اس انسان کی مدد کی، اور اس نے اس کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے، ناممکن ہے۔ نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، لیکن جس مشن کو لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، اس مشن کو جاری رہنا تھا، اور اس کو جاری رکھنے کے لیے قدرت کی طرف سے انتظامات ہوتے چلے گئے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بظاہر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نورانی جسم ابھی مدینہ طیبہ میں ہے، ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفن کرنے کا بھی اور مزار انور میں لٹانے کا بھی ابھی موقع نہیں آیا کہ ادھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ کیا جھگڑا؟ کوئی کہتا تھا میں امیر بنوں گا، کوئی کہتا تھا میں امیر بنوں گا، وہ کہتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسلام بالکل شباب پر تھا، ادھر یہ بات شروع ہوئی اور ادھر منافق جس کو گولڈن چانس ملا، اس نے سمجھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس لیے اب اسلام کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ منافقوں نے شور کرنا شروع کیا،
لیکن یاد رکھیے کہ ستیزہ کار ازل سے رہا ہے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ جہاں چراغ روشن ہوتا ہے وہاں میرے دوستو چنگاریاں بھی ہوتی ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کچھ نیچر کا اور قدرت کا اصول ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت آگے آئی اور آپ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے پرچم کو آپ نے آ کر تھام لیا، اور وہ جتنے شور کرنے والے تھے وہ وہیں پر ختم ہو گئے۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، آپ نے فرمایا پکڑو اور مارو اور ان پر جہاد کرو، یہ لوگ مسلمان نہیں جو زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ میں پوری تاریخ آپ کو بتانے کے لیے نہیں حاضر ہوا ہوں، بتانا یہ ہے کہ اسلام اس طرح سے پھیلتا چلا گیا، مکے سے اور مدینے سے نکل کر کے اور سمرقند و بخارا، اور اب اس کے بعد چونکہ اس اسلام کو ہندوستان آنا تھا، اس لیے اس کے لیے وہ نفوس قدسیہ اور وہ لوگ جو دین اسلام کے حامل اور اسلام کی دولت کو سینوں میں محفوظ کرنے والے لوگ تھے، سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، انہوں نے دیکھا کہ ایشیا کی سرزمین میں ہندوستان، جس کو میرے دوستو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، یہ وہ ملک ہے کہ اسلام کے زمانے ہی میں ہندوستان بڑا مشہور تھا، لوہے کا سامان یہ سب ہندوستان سے جاتا تھا، یہاں کی تلوار بہت مشہور تھی، لین دین اور بزنس کنیکشن یہ ہندوستان سے پہلے ہی تھا۔ اس لیے مسلمان چونکہ ایک قوم ہے جو بزنس مین ہے، اور وہ بزنس کے ساتھ ساتھ تجارت کے ساتھ ساتھ مبلغ بھی ہے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے بھی ہے، اس لیے اس ملک پر بزرگوں کی نظر ہوئی اور کہا کہ یہاں آیا جائے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آج ایک تو کوئی اپنے وطن کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی اپنے وطن کو چھوڑے بھی تو عموماً میرے دوستو پیٹ کے لیے لوگ وطن کو چھوڑتے ہیں، وہاں جائیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے، وہاں جائیں گے تو یہ ملے گا، وہاں جائیں گے تو وہ ملے گا۔ مسلمانوں ذرا ہم اپنے ذوق کو دیکھیں کہ ہمارا ذوق اس معاملے میں کیا ہے، اور اس زمانے کے ذوق کو دیکھیے کہ مسلمانوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اور وطن کو چھوڑ کر کے کہاں آئے؟ ہندوستان۔ اور یہ ملک آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ برہمنوں کا، رشیوں کا، منیوں کا اور سادھوؤں کا اور رام رام اور ہرے رام کرنے والوں کا یہ ملک تھا اور اب بھی ہے۔ تو ایسی پوزیشن میں اور فقیروں کی جماعت جس کے پاس کوئی میٹیریل بھی نہیں، کوئی دولت بھی ان کے پاس نہیں، کوئی پبلسٹی کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ان کے پاس مشین نہیں، کوئی پریس نہیں، ایسے موقع پر اور ایسی پوزیشن میں ایک ملک کو چھوڑنا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ زبان بھی ان کی الگ، وہ عربی بولنے والے یا زیادہ سے زیادہ فارسی بولنے والے، تو عربی اور فارسی کا بولنے والا اور اس ملک میں آیا کہ جہاں میرے دوستو سنسکرت اور رامائن اور مہا بھارت کی بولی جاتی ہو، آپ بتائیے کہ وہ کون سا کنیکشن تھا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں آئے؟ کوئی کنیکشن نہیں۔ کلچر بھی الگ، تہذیب بھی الگ، مذہب بھی الگ، زبان بھی الگ، بتائیے کتنی دقت اور کتنی مشکل ہے۔ ایسی صورت میں اور ایسے عالم میں
بزرگان دین نے ہندوستان کی طرف رخ کیا. صحابی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی یہاں آئے یا نہیں آئے اس کے متعلق تاریخی ثبوت نہیں ملتا. مشہور یہ ہے کہ اس علاقے میں جیسے یہ کولمبو کا علاقہ ہے، سرادیپ، اور کولمبو سے چونکہ یہ مدراس بھی ملتا ہوا ہے تو مشہور یہ ہے کہ یہاں کسی صحابی کا قدم آیا رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کے زمانے ہی میں ہندوستان سے رابطہ قائم ہو چکا تھا، اور باقی صحابی کو دیکھنے والے تابعی اور تبع تابعین تو یہاں الحمدللہ ہندوستان میں آتے رہے، اور اس طرح سے اسلام کی تبلیغ کا راستہ یہاں کھل گیا. مسلمان جو یہاں آئے تو دو راستوں سے آئے. ایک تو راستہ تھا خشکی کا، اور ایک راستہ یعنی بعض لوگ وہ آئے جو روڈ سے آئے، اور بعض لوگ وہ آئے جو سی اور سمندر کے راستے سے آئے. جو لوگ روڈ کے راستے سے آئے انہوں نے تو درہ خیبر کو پاس کیا، اور یہ پشاور کے راستے سے اور درہ خیبر ہوتے ہوئے کابل ہوتے ہوئے ادھر آئے. سمرقند و بخارا افغانستان اور کابل ہوتے ہوئے اور ادھر سے گزر کے آئے. اور جو لوگ دریا کے راستے سے آئے تو میرے دوستو یہ سورت کا علاقہ اور یہ بھج کا علاقہ، اس علاقے سے یہ لوگ ہندوستان میں داخل ہوئے. آنے والوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے پاس کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا لمبا سفر کر کے وہ لوگ آتے تھے. اور اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں سفر، آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آج تو میرے دوستو جیب میں آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ 2 گھنٹے میں آپ سفر کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اس زمانے کا سفر، اللہ اکبر، راستہ بھی صحیح نہیں، غلط راستے، بالکل روڈ بھی ایسا کہ اس کے اندر انسان تو انسان، جانور کا چلنا بھی مشکل ہو. ہر جگہ ڈاکوؤں کا، چوروں کا خطرہ، جنگل زیادہ، آبادی کم. ایسی صورت میں اور اللہ کے نیک بندوں کا سفر کرنا، پیدل پاؤں سے چل کر کے سفر کرنا، اندازہ کیجئے. اللہ اکبر. سچ یہ ہے اور حق یہ ہے کہ جان کی بازی لگا کر یہ حضرات اسلام کے مشن کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سینے سے چمٹائے ہوئے اور در بدر اور جنگل جنگل پھرتے رہے. اللہ اکبر. آج آپ جب یہ سنتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھنے والی ایک گروپ نے ہمالیہ کی چوٹی پر جا کر اپنا پاؤں رکھا اور کسی نے کوہ قراقم کے اوپر جھنڈا گاڑ دیا، تو میرے دوستو آج کے اس میٹیریل دور میں اگرچہ یہ کام بھی مشکل ہے، لیکن میرے دوستو اس سے زیادہ اس زمانے میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا اس سے زیادہ مشکل تھا. کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، کھانے کا بھی کوئی سلسلہ نہیں، کچھ نہیں، بس اللہ کا نام لے کر چل پڑے. راستے میں کچھ نہیں ملا میرے دوستوں تو پتے کو وہ لوگ کھا کر کے اور بھوک اور پیٹ کی جو خواہش ہے اس کو پورا کرتے تھے. اور روزانہ نہیں، 7-7 8-8 10-10 دن جب گزر جاتے تھے اور کسی نے پتا توڑ کر کے سامنے لا کر رکھ دیا. اور میرے دوستو یہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ پتا کھانے کی جو بات ہے یہ تو میں سفر کی کہہ رہا ہوں،
ارے نظامی خانقاہ اور دہلی میں حال یہ تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے دسترخوان پر پوری دنیا کھاتی تھی، لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ روزہ رکھتے تھے ہمیشہ، صائم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھنے والے. اور سحری کے وقت میں اللہ اکبر، اندازہ کیجئے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کو حق و ہدایت کا ایک ماڈل بنا کر بھیجا تھا کہ سحری کے وقت میں یہ کچھ پتا کو گرم کر کے اور ایسی چیزیں کہ جو بالکل کڑوی ہوں، وہ میرے دوستو خواجہ صاحب کے سامنے آتی تھی. کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ منہ پر رکھتے تھے اور کبھی وہ بھی نہیں رکھتے تھے اور بغیر سحری کے ویسے ہی روزہ ہوتا تھا. اندازہ کیجئے یہ حضرات وہ کہ جن کے دربار میں ہمارے جیسے نہیں، بڑے بڑے بادشاہ ان کے مرید. بادشاہ دہلی کی سلطنت پر ہر بادشاہ جو بیٹھا وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا معتقد ہوتا تھا. امیر خسرو جیسے امیر نے جب 7 بادشاہوں کو دیکھا تو اب آپ بتاؤ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا کیا مقام، لیکن ان کے دسترخوان کے اوپر یہ پتے اور یہ کڑوی چیزیں، اس قسم کی چیزیں تھیں. مقصد یہ تھا ان حضرات کا کہ نفس کو بالکل راضی نہیں کرنا. بس اولیاء چشت اور بزرگان دین کی پہلی نظر یہ ہوتی تھی کہ نفس کو کچل دیا جائے، کیونکہ جب نفس کچل جائے گا تو خدا تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا. اب آپ بتائیے کہ اتنی مشکلات کے بعد یہ لوگ آئے، تو بتانا یہ ہے میرے دوستو اور عرض یہ کرنا ہے کہ ان حضرات کے پاس جو سب سے بڑی دولت تھی وہ یہی دولت تھی جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن، یہ قرآن کو لے کر، یعنی اب مسلمانوں نے تو قرآن کو یہ سمجھا ہے کہ بس یہ ایک برکت کی کتاب ہے، اس کی تلاوت کر لی، کسی کا انتقال ہو گیا تو پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیا اور بس. یعنی یہ مقصد اور مصرف قرآن کا سمجھ لیا گیا، اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن ایسی انقلابی کتاب ہے اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس قرآن سے میرے دوستو اسلام نے وہ عظیم کامیابی حاصل کی کہ پوری دنیا کے اوپر جس طرح سے آج زمین پر ٹینکیں چلتی ہیں اور فضاؤں میں جہاز اڑتے ہیں، اس طریقے سے یہ قرآن زمینوں کے سینوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے سینوں کو چیرتا ہوا اور حق و ہدایت کا پیغام بھرتا ہوا ایسٹ سے ویسٹ چلا گیا اور ساؤتھ سے نارتھ چلا گیا. یہ ہے قرآن اور یہ ہے میرے دوستو قرآن کا ایڈمنسٹریشن. بزرگان دین کے واقعات کے اوپر جب لوگ غور کرتے ہیں تو اس چیز پر ان کی نظر نہیں جاتی کہ آخر ان کے پاس وہ کون سی دولت اور کون سی قوت تھی کہ جس قوت کے نتیجے میں انہوں نے بڑی سی بڑی سلطنت کا اور بڑے سے بڑے بادشاہوں کا انہوں نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ نام ہی ان کا معین الدین ہے، دین کی مدد کرنے والا. اور سچ پوچھئے تو اس زمانے میں جس طرح سے کہ ہر ملک اپنا ہائی کمشنر اور ایمبیسیڈر دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتا ہے، ہمارے جو صوفیاء کاملین ہیں اور بزرگان دین ہیں یہ اسلام کے ہائی کمشنر اور ایمبیسیڈر بن کر کے سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے. ہندوستان میں آنے والوں میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ہندوستان کی زمین عطا کی گئی اور سلطنت اور شاہی روحانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے یہ ملی. چنانچہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے
تو آپ سے کہا گیا کہ اے معین الدین ہندوستان جاؤ. اللہ اندازہ کیجئے کیا ایڈمنسٹریشن ہے، کیا نظام ہے کہ اللہ اکبر. مدینہ طیبہ میں مدینے والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور ہے. حضور اپنی قبر مبارک میں جلوہ فرما ہے اور پوری کائنات کا ایڈمنسٹریشن اور انتظام کو سرکار دو عالم نے روحانی حیثیت سے سنبھال رکھا ہے. تو میں جاؤ ہندوستان. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے وطن سے چلے تو سمرقند میں آ کر کے انہوں نے علم دین کی تحصیل کی اور آپ حافظ قرآن ہو گئے. قرآن کو سینے میں لیا، دین کی تعلیم شروع کی اور اس کے بعد پھر طریقت کے میدان میں چلے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان آئے اور اجمیر مقدس میں آن کر کے آپ نے جھنڈا گاڑ دیا. اندازہ کیجیے اللہ اکبر کہ جہاں کی زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے خون کی پیاسی، جہاں کا ذرہ ذرہ مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، ایسی زمین میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے اور آپ نے اپنے مشن کو جاری کیا. وہ مشن کیا تھا؟ پھر سن لیجئے، وہی قرآن. ان حضرات کے پاس بس قرآن ہی تھا، ان کی زندگی قرآن، عمل قرآن، قرآن ہی سے وہ حکومت کرتے تھے، قرآن ہی کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو مسخر کرتے تھے، سب کچھ قرآن تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے دوستو یہ قرآنی دولت تقسیم ہونے لگی. ہندوستان میں لوگ آتے گئے، مسلمان ہوتے چلے گئے، قرآن عظیم کی تلاوت شروع ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ سچی باتوں کا اثر ہوتا ہے. چونکہ ان حضرات کے اندر خلوص تھا، ان حضرات کے اندر عملی طاقت تھی، روحانی طاقت تھی، اس کے نتیجے میں یہ حال ہوا کہ اجمیر کا علاقہ اور تمام دوسرے علاقے آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے چلے گئے. وہ راجپوتی سردار جو کبھی اسلام کے خلاف لڑتے تھے، میرے دوستو وہی لوگ اسلام کے پرچم کو اٹھائے ہوئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اسلام کی حفاظت کرنے لگے. جس زمین میں گھنٹہ بجایا جاتا تھا، ناقوس اور برہمن کی آواز گونجتی تھی، اس کے بجائے میرے دوستو وہاں خانقاہیں مسجدیں آباد ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر کا پیغام گونجنے لگا. یہ قرآنی نظام تھا، قرآنی ایڈمنسٹریشن تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی بڑی کامیابی ہوئی. اور قرآن بھی کیسا؟ وہ کہتا ہے کہ لا ریب فی، شک نہیں اس میں، اور بات ہی ساری اسی میں لا ریب فی کے اندر ہے. کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آدمی کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر ہر قسم کی طاقت اللہ اس کو دے دے گا. اور جہاں یقین کے اندر کمی آئی تو پھر اس کے اندر کوئی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی. چونکہ اسلام ایک یقینی مذہب ہے اور قرآن نے اس یقین میں 4 چاند لگا دیے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان نے لوگوں کو یقین محکم کی دولت دے دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مسلمان جہاں گیا وہاں اس نے قرآنی حکومت قائم کرنی شروع کر دی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر مقدس میں جلوہ فرما ہوئے. شہاب الدین غوری آیا، پہلے صوفی کا قدم پہنچا، اللہ کے ولی کا قدم پہنچا اور بعد میں پھر وہ شہاب الدین غوری آیا. ادھر دلی کے اندر علاء الدین خلجی، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھنے کے بعد کہ ہر جگہ پہلے روحانی پیشوا آئے، انہوں نے اسلام کو پلانٹ کیا، اسلام کے درخت کو لگایا، اور پھر اس کے بعد
زمین پر حکومت کرنے والے حاکم کو اللہ نے بھیجے. ادھر شہاب الدین غوری اجمیر پہنچا پرتھوی راج کے مقابلے میں، ادھر علاء الدین خلجی دہلی میں آئے. اور اس طریقے سے میرے دوستو دہلی فتح ہوئی. اور جب وہ دہلی فتح ہوئی تو ایک طرف شہاب الدین غوری حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا سے وہاں کامیاب ہوا، تو ادھر علاء الدین خلجی دلی کی سرزمین میں کامیاب ہوتا ہے. اور یہاں بھی میرے دوستو اسی خواجہ خواجگان کا خلیفہ اعظم اور سب سے بڑے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں موجود ہے. تو یہ دلی اور اجمیر اور ادھر اجودھن پاک پٹن، یہ پورا ایک سرکل تھا، پورے ایک صوبہ تھا کہ جہاں جہاں میرے دوستوں روحانی حکومت قائم کر دی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ آئے اور انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی بنیاد مضبوط ہوتی چلی گئی. مجھے اس وقت حکومت کے متعلق نہیں بتانی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کیا کام کیا اور ان بزرگوں نے قرآن کو کس کس طرح سے استعمال فرمایا. چونکہ ہم لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف سے ہٹتی چلی جا رہی. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جہاں خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا نام آ جائے یا حضور بابا صاحب کا یا خواجہ نظام الدین اولیاء کا، تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ان بزرگوں کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گانا ہو، کچھ بجانا ہو اور کچھ ناچنا ہو. معاذ اللہ، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے ان چیزوں کو روحانیت کے اندر گھسا دیا گیا، اور جو اصل مشن ہے اس کی طرف توجہ ہماری کم ہوتی چلی گئی. ابھی میں آپ عرض کر چکا ہوں کہ خواجہ صاحب حافظ قرآن ہیں. اب سنیے حضرت قطب صاحب بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی مجاہدہ اور شریعت اور طریقت کی تمام منزل کو طے کرنے کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ آخری خواہش ان کی کیا ہوئی؟ فرمایا کہ آخری خواہش یہ ہوئی کہ زندگی کے آخری لمحے میں انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا. ذرا آپ دیکھیے اللہ اکبر کے قطب الدین بختیار کاکی ہو، علاء الدین خلجی اور شمس الدین التمش، ایسے بڑے بڑے بادشاہ، ان کے خادم، اور پوری زندگی عبادت اور ریاضت کرنے کے بعد شیخ الاسلام اور بڑے بڑے اونچے عہدے کے اوپر پہنچنے کے بعد زندگی کے آخری دنوں میں کیا خواہش ہوتی ہے کہ قرآن شریف یاد کریں. اور پھر صرف یہ خواہش نہیں ہوئی بلکہ خواہش کے ساتھ ساتھ آپ نے عمل بھی شروع کر دیا. لکھا ہے کہ قرآن آپ نے یاد کیا، زندگی آخری زندگی میں قرآن یاد کر دیا. اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ قرآن کے سلسلے میں ان بزرگوں کا کیا ذوق تھا کہ آخری قطب الدین بختیار کاکی آخری زمانے میں قرآن یاد کیا. اس سے اور کیا سمجھنا چاہیے کہ جب دل کی کتاب کو آپ نے اچھی طرح دھو ڈالا، دل جب مجلہ اور مصفہ ہو گیا، نورانی ہو گیا، تو اب دل کی تختی کے اوپر انہوں نے قرآن کو لکھنا شروع کیا، یعنی قرآن یاد کر لیا. قرآن یاد کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ صرف قرآن یاد نہیں کیا، یاد کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے قرآن کو لکھا. یہ میرے دوستو قرآنی ذوق ان حضرات کا تھا. خواجہ صاحب حافظ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ. اب اور سنیے، یہ دیکھیے ہر جگہ خانقاہوں میں وہی قرآن اور وہی سلسلہ. جدھر دیکھیے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے نور بصیرت اور نور ہدایت حاصل کر رہے ہیں، اور قرآن کی دولت کو ہندوستان میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور قرآنی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہر جگہ اپنا کام کر رہا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ میں جب لاسٹ ٹائم جب اخیر میں اپنے پیر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے، ویسے تو برابر جاتے رہتے تھے لیکن یہ لاسٹ ٹائم میں جب وہ گئے تو بابا صاحب نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ بھائی نظام الدین آئے ہوئے ہیں، ان کو ایک چارپائی دے دی جائے سونے کے لیے خانقاہ میں۔ خواجہ صاحب جب رات کو، خواجہ نظام الدین اولیاء جب رات کو اپنے کمرے میں گئے سونے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چوکی، ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دل میں آپ نے کہا کہ قسم خدا کی میں اس کے اوپر نہیں سوؤں گا۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے چارپائی پر سونے کا ارادہ ترک کر دیا، کیوں کہ ہمیں معلوم تھا کہ اس خانقاہ کے اندر، پاک پٹن شریف کے اندر ایک نہیں دو نہیں بہت سے حافظ لوگ ہیں کہ جو حفظ قرآن پاک میں مشغول ہیں اور وہ زمین پر سوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حفظ قرآن کرنے والے تو زمین پر سوئیں اور ہم جو ہیں وہ اوپر سوئیں؟ اس لیے آپ نے اس کے اوپر سونا گوارا نہیں کیا۔ بتانا یہ ہے کہ وہی قرآن کا رنگ اجمیر شریف میں، دلی میں آئے تو وہی قرآن کی دولت تقسیم ہو رہی تھی، اور پاک پٹن پہنچے تو وہاں بھی میرے دوستو وہی قرآنی رنگ تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہمارے لیے بہترین گائیڈ اور بہترین راہبر بن کر آیا، جو دین اور دنیا کے ہر سرکل میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اخیر مرتبے، اللہ اکبر، مرید اپنے پیر سے رخصت ہو رہا ہے اور آخری ملاقات ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا نصیحت کی سرٹیفکیٹ ان کو دیا جا رہا ہے۔ بابا صاحب نے خود اس کے اندر لکھا اور سب کچھ لکھنے کے بعد فرمایا کہ نظام، میں یہ نصیحت کرتا ہوں، اور یہ نصیحت بھی میرے دوستو بند کمرے میں نہیں تھی بلکہ نماز جمعہ کے بعد، نماز جمعہ کے بعد جب سب آدمی وہاں پر موجود تھے، اور موجود بھی کون لوگ ہوں گے؟ وہی بزرگان دین، اولیاء کاملین۔ بابا صاحب کی بارگاہ میں یہی لوگ تو تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو یہ وصیت اور نصیحت ہو رہی ہے کہ نظام، اب تم یہاں سے جا رہے ہو، میری نصیحت